بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ملک کے حالات پر اور لوگوں کے احساسات پر ایک نوٹ لکھا ہے، سنیے گا۔ ملک تبدیلی اور صالح انقلاب کا منتظر۔ ملک کے حالات یقیناً تبدیلی چاہتے ہیں، تبدیلی نہیں بلکہ ایک انقلاب چاہتے ہیں، جس انقلاب کے ذریعے صرف ملک میں تھوپے جانے والے جبرن قانون کو رکوانے کے لیے ہی نہیں بلکہ ایک ایسی قیادت چاہتے ہیں جو ساری عوام بلکہ ساری انسانیت کو لیڈ کر سکے، ان کی قیادت کر سکے، جو حق پرست ہو، انصاف و عدل پسند ہو، جو صرف خیر کی حریص ہو، انسانوں سے محبت و غم گساری کرتی ہو، ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں ان کے شریک ہو، ان کی خوشیوں میں شامل ہو۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو ہمارا وطن عزیز ہم سے چاہتا ہے، منتظر ہے ملک کے تمام اہل دانش، چشم بینا و اہل نظر اس قیادت کے جو صرف انسانوں کی بھلائی کی خاطر اٹھے، جسے ہم امامت صالحہ کہتے ہیں، جو خدا کی زمین پر خدا کے وسائل کو صرف انسانوں کی بہبود کے لیے استعمال کرے، جو حق بات کہے، باطل کی سرکوبی کرے، صالح لوگوں کو تیار کرے، انسانی و اسلامی اخلاقیات کے مجموعے سے انسانوں کی قیادت کرے، جس کے زیر نگین سب انسانوں کو ان کے حقوق برابر تقسیم ہوں، عدل ہو، مادیت پسندی پنپنے نہ پائے۔ آزادی ہند سے اب تک کا سفر، اس کے اندر تمام رہنماؤں، پیشواؤں، لیڈروں، تنظیموں، جماعتوں، سیاسی و مذہبی شخصیات سب کی کارکردگی کا جائزہ چاہتی ہے۔ کس نے ہمیں اونچائیوں اور بلندیوں پر پہنچایا اور کس نے ہمیں زوال پذیر کر دیا؟ کس نے آپس میں نفرت و انتقام کی کھیل سے ہمیں آپس میں لڑوایا؟ کس نے شرعی چیزوں کی بحث میں ہمیں الجھا کر رکھ دیا؟ اور کس نے شرعی چیزوں کی آڑ میں ایک دوسرے کو آپس میں لڑوا دیا، تفرقہ پیدا کر دیا؟ کس نے صرف شرعی چیزوں اور آپسی اختلافات کو طول دیا بلکہ بس اسی کا پرچار کیا، مسجدیں الگ کروا لیں، بس اسی میں الجھا کر رکھ دیا؟ کس نے انتشار پیدا کیا شرعی چیزوں کے عنوانات پر؟ کہاں انسانیت کی امامت کے فرائض اور کہاں زوال پذیر و محدود سوچ؟ کس نے آزادی کے وقت مہاتما گاندھی سے مسلمانوں کے لیے صرف عبادات کرنے کے لیے کچھ مساجد کی جگہ مانگی اور اس کی ادائیگی کے لیے کچھ آزادی؟ محدود سوچ کا شاخسانہ صرف 70 سالوں کے اندر عیاں ہو گیا۔ آج نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ مساجد میں عبادت کرنے والے محفوظ۔ شریعت کا دفاع ہی آج نرغے میں ہے، لیکن اس وقت کس نے صحیح تصور دین ملک کے سامنے رکھا؟ کس نے دین اسلام کے غلبے کی بات رکھی؟ کس نے بڑی دلیری کے ساتھ اس وقت کے دینی چیمپئنز کہلانے والوں کے سامنے اپنا نصب العین صاف صاف رکھا؟ اس کی دور اندیشی اور اس کی فراست کا کیا کوئی اندازہ لگا پائے گا؟ صحیح تصور دین اور ناقص تصور دین کا جائزہ لیجئے، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ اللہ کی حاکمیت کی بات کرنے والے کیسے باطل کے محکوم ہو گئے۔ ہم دیکھیں کہ کس نے بے سہارا لوگوں کے سہارے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، کس نے لوگوں کی تکلیف کے وقت ان کی مدد کی، کس نے بلا مذہب و ملت لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھا اور ان کے ساتھ ان کے درد کو اپنایا، کس نے انہیں انسانیت کے اصول سکھائے، کس نے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلوایا، کس نے فساد زدہ علاقوں میں لوگوں کو راحت پہنچائی، کس نے ڈرے سہمے ہوئے لوگوں کو سہارا دیا، کس نے سماج سے نکال کر پھینکے ہوئے نچلے طبقے کے لوگوں کو اپنے سینوں سے لگایا
اور انہیں پہلی بار زمین پر انسان ہونے کا احساس دلایا، کس نے جیلوں میں محروس قیدیوں کی داد رسی کی، کس نے ملکی مسائل پر ہمیشہ حق بات کی، سچ کہنے کی جرات کی، کس نے خدا کے دین کو مکمل لوگوں کے سامنے پیش کیا، کس نے غیر مسلم بھائیوں کو اپنی مسجدوں میں آنے کی دعوت دی، کس نے قرآن کی تعلیمات کو ہم وطنوں کو انہی کی زبان میں قرآن مجید کے تراجم پیش کیے، کس نے انہیں مساجد بلوا کر اسلام کا تعارف کروایا، اور کس نے سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی پہل اور کامیاب کوشش کی ہے، کس نے ملک کے مسائل کے خلاف اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے ساتھ لیا اور آواز اٹھائی، کس نے اسلام و دین کا مکمل تعارف ہندوستان کے سامنے رکھا، کس نے اپنے حق بات کہنے پر حکومت وقت کی برہمی کا سامنا کیا اور جیل کی سزائیں کاٹی، کس نے لوگوں کے خیالات بدلنے کی کوشش کی، دین اسلام دین فطرت کے ذریعے، کس نے ملک کے لوگوں کی رہنمائی کی ہر بار جب بھی ضرورت پڑی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتے تھے انہیں انسانوں کی امامت کے لیے اٹھایا گیا تھا، نہ کہ صرف انفرادی شرافت کے قصیدے پڑھنے کے لیے۔ اوپر بتائی گئی کچھ چیزیں آپ سے محاسبہ جائزہ طلب کرتی ہیں کہ کس نے صحیح طور پر اپنے ملک میں مکمل دینی تصور پیش کیا۔ ان تمام اداروں، آرگنائزیشنوں، جماعتوں، رہنماؤں کا بغور جائزہ لیجئے اور کسی نتیجے پر پہنچیے۔ جائزہ عقل و فہم سے ہو، نہ کہ جذباتی لگاؤ اور نہ ہی میراثی وابستگی سے۔ کسی بھی تحریک یا جماعت کی کارکردگی کا جائزہ صرف اپنی کم معلومات سے مت کریے، بلکہ اس کے لیے آپ کو اس کے متعلق اس کی مکمل رپورٹ حاصل کرنا پڑے گا، اور یہ آپ کو وہیں ملے گا جہاں ملنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو وہیں ٹٹولیے جہاں اس کے ملنے کے قوی اور ٹھوس امکان ہوں۔ ملک آج خیالت و افکارات، ترقی، تہذیب و تمدن، اخلاقیت اور انسانیت میں 100 سال پیچھے ہو چکا ہے۔ اگر کسی ملک کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے تو اسے پھر کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے خیالات، فکر، افکارات، اس کے تدبر، سوچ اور اخلاق میں زوال آ جائے تو پھر اس کو پھر سے درست کرنے کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں۔ ملک کی عوام منتظر ہے کہ اس بار ایک بہترین تبدیلی ہو جو صرف صالح لوگوں کی قیادت میں ملک کی سربراہی چاہتی ہے۔ آج دنیا میں جو فساد عظیم برپا ہے، جو ظلم اور طغیان ہو رہا ہے، انسانی اخلاق میں جو عالمگیر بگاڑ رونما ہے، انسانی تمدن و معیشت اور سیاست کی رگ رگ میں جو زہر سرایت کر گیا ہے، زمین، تمام وسائل اور انسانی علوم کی دریافت کردہ ساری قوتیں جس طرح انسان کی فلاح و بہبود کی بجائے اس کی تباہی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، ان سب کی ذمہ داری اگر کسی چیز پر ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ دنیا میں چاہے نیک لوگوں اور شریف انسانوں کی کمی نہ ہو، مگر دنیا کے معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، بلکہ خدا سے پھرے ہوئے اور مادہ پرستی اور بد اخلاقی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔